ہم ایک ولی کامل حکیم دوست محمد رحمت اللہ علیہ کی 28ویں برسی میں حاضر ہوئے. ماشاءاللہ سارے لوگ خوش نصیب ہیں، میں بھی کہ ہمیں اتنی نورانی اور وجدانی محفل میں آنا نصیب ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میرے نبی پاک کی عطا ہے، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹائم بڑا ہو گیا، میں 2-3 باتیں کروں گا. ماشاءاللہ. ایک تو میں شان اولیاء اللہ بتاؤں گا، ان کے ساتھ نسبت کیوں ضروری ہے. دوسرا ہم نے جو برسی منائی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے. تیسرا کچھ باتیں حکیم دوست محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کروں گا تاکہ میری ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ نسبت ہو جائے اور میری بخشش کا سامان پیدا ہو جائے. مدد حاضرین، اللہ تعالیٰ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہادی ہے، وہی یا حی یا قیوم ہے. اس کے بارے فرماتا ہے اللہ قرآن مجید میں لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. یسبح لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بولتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذرائے مہربانی سب کچھ کوثر کی شکل میں میرے نبی کو عطا فرما دیا. کیا بات. خالق کل نے مالک کل بنا دیا ہے. دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. معزز حاضرین، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اس کا قانون یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے لیے ماں باپ چاہیے. ماں باپ وسیلہ ہیں. وہ بادلوں کے بغیر بھی بارش برسا سکتا ہے، جو اس کی قدرت ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے بارش کو برسانے کے لیے بادلوں کو وسیلہ بنایا. تو ایک اللہ کا قانون ہوتا ہے، ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے. ایک اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے حضور کو محمد بنایا. محمد کون ہوتے ہیں؟ جن میں کوئی کمی نہیں ہوتی. محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی شان بیان نہ ہو سکے، جن میں کوئی نقص نہ ہو، جن کی ملکیت کی حد نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد. یہ میں نے قمیض پہنی، اگر اس کا ایک بٹن میں کہوں نا نبی کی ملکیت میں نہیں ہے تو محمد نہیں بنتا، کیونکہ ایسا کہنا کمی ہے اور محمد وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے نبی پاک کو محمد بنایا ہے. اور اللہ کا قانون بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ نبی کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں دیتا، اور نبی پاک اولیاء اللہ کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں دیتا. سبحان اللہ. اس لیے نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی پاک اولیاء اللہ کے بغیر نہیں دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ حج کرتا ہے. اللہ ایمان والوں کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ جا کے کسی سنی مولوی کی تفسیر پڑھنا، بد مذہبوں کے چھتے نہ چڑھ جانا. جو سب سے بڑا قرآن کا مفسر، تو میرے نبی نے کن کی زبان سے فرمایا یہ قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں وسیلے سے مراد تیرا پیر کامل. تو جب تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. پہلے نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے تمہیں ولی کامل کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تیرے دین کی ابتدا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تیری نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں ہو جاتی. تو کہے میں نمازی ہوں، میں درود شریف بھی پڑھ لوں گا، میں حج بھی کر لوں گا، میں اللہ کا ذکر بھی کر لوں گا، لیکن میں نے کسی کی بیعت نہیں کرنی،
میں نے اور اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت قائم نہیں کرنی تو پھر تیرے پلے میں کچھ نہیں، کیونکہ دین کی ابتدا ہی ولی کامل سے ہوتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جاہلیت کی موت سے مراد ایسے ہے جیسے ابو جہل مر گیا وہ بندہ مر گیا۔ اور فقہ کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے 40 سال عشاء کے بزرگ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، پیدائش سے لے کے موت تک کے 5.5 لاکھ مسائل کا حل بتایا، قرآن کے مفسر، حدیث کے محدث۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، وہ عمر کے آخری حصے میں امام جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی بیعت کی؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں بیعت نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا، یعنی ہلاک ہو جاتا۔ اگر اتنے عظیم امام، فقہ کے امام، جو قرآن و حدیث سے مسائل جنہوں نے نکالے، ہر بندہ نہیں نکال سکتا، ان کو بھی بیعت کی ضرورت ہے، تو آپ اور میں کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو خبردار میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف یہ ہے کہ یہ پنکھا میرے اوپر نہ گر جائے، حزن یہ ہے کہ یہ پنکھا سرور صاحب کے اوپر نہ گر جائے۔ تو اللہ کے ولیوں کو نہ اپنا کوئی خوف ہے نہ اپنے بیلیوں کا کوئی خوف ہے، انہیں اس دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ جو ان کے ساتھ جس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ما کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نبی ہو کے دعا کی تھی، یا اللہ سچوں کے ساتھ اٹھانا، آپ اور میں کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں، تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں۔ اولیاء اللہ دنیا کے بھی وارث ہیں، جنت کے بھی وارث ہیں، لا شک کوئی شک، وہ دنیا کے بھی وارث ہیں، میدان پہ ان کا قبضہ ہے، پل صراط پہ ان کا قبضہ ہے، وہ جنت کے بھی مالک ہیں۔ تو کہاں سے دنیا لوگ ہیں، کہاں سے جنت لوگ ہیں؟ تمہیں ان کے در پہ جانا پڑے گا، تمہیں حکیم دوست محمد کے ساتھ نسبت قائم کرنی پڑے گی، ان کے در پہ جانا پڑے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق اولیاء اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، عذاب اولیاء اللہ کی وجہ سے ٹلتے ہیں، بارش اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، پیچھے کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت اتنی ضروری ہے حضرات۔ ایک بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک پیر بھائی تھے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا تصرف ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ ان کے پیر بھائی فوت ہو گئے، وہ قبر میں چلے گئے، تو منکر نکیر آگے سوالوں کے جواب دینے۔ تو جب منکر نکیروں نے سوالوں کے جواب پوچھے تو اسے نہیں آئے، تو ان کے پیر صاحب بڑے تصرف والے تھے، وہ قبر کے اندر جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فرمایا فرشتوں سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب مانا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، لیکن آپ نہیں مرے، مرا یہ ہے، سوالوں کے جواب بھی یہ دے بندہ دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس مقام پر میں نے اس کے کام نہیں آنا تو اس کو کیا فائدہ میری بیعت کرنے کا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا؟ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو فرشتوں نے کہا حضرت صاحب مانا یہ آپ کا مرید تھا، لیکن زبانی جمع خرچ مرید تھا۔ جو آپ نے ذکر بتایا، جو درود شریف بتایا، جو اسباق بتائے، اس نے نہیں کیے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا یار نہیں کیے، لیکن میرے ہاتھوں میں ہاتھوں دیے ہیں۔ نعرہ رسالت، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آستانہ عالیہ نقش بندیہ راجے والا شریف زندہ باد، فیضان حضور قبلہ سائیں بابا زندہ باد۔ بہت اچھے جی، بہت تو اچھے۔ پیر صاحب نے فرمایا فرشتوں اگر تو اسے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا کوئی فائدہ ہے تو دے دو، ورنہ اس کی جہنم کی کھڑکی کھول کے چلے جاؤ۔
وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ معاملہ ہے، بندہ تو بے عمل ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ، کیا بات ہے، کیا فیصلہ ہے تیرا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو بخش دو، یوں ہی اس نے میرے ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، اسی لمحے وہ بخشا گیا۔ بخشا گیا اسی لمحے۔ یہ بات یہ نہیں کہ آپ بے عملی شروع کر دیں، سب سے پہلے جو مرشد کریم ذکر درود شریف بتائیں آپ وہ کریں۔ اگر تم کرو گے تو تمہیں دیکھ کے کوئی اور بھی مریض ہو جائے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اگر بے عملی کرو گے تو تم کرم کو روکو گے، یہ فیصلہ آپ نے، لیکن بخشش ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے ہو جاتی ہے۔ پھر پیر صاحب نے اسے فرمایا کہ گھبرا نہ، میں قبر میں بھی تمہارے پاس آیا، تمہارا ساتھ دیا، میں حشر میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، میں میزان پہ بھی تمہارا ساتھ دوں گا، میں پل صراط پار کر کے تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا جنت میں جہاں میں ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی نسبت کا فیضان ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ جو قادری ہو گیا وہ جنتی ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جو چشتی ہو گیا وہ جنتی ہو کیا گیا، بات ہے، مجدد پاک نے فرمایا کہ جو نقشبندی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ واہ 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 واہ، حضرت صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، نبی پاک نے فرمایا کہ سب کو خوشخبری سناؤ، صلو علیہ، اور اللہ نے ہمیں دنیا کا بھی وارث بنایا، جنت کا بھی وارث بنایا۔ الحمدللہ۔ جب یہ گھر حکیم شفقت صاحب کا ہے، ان کے بھائیوں کا ہے، تو آپ ان کی اجازت سے ہی آئے ہو نا، تو جنت کے مالک اولیاء اللہ ان کی اجازت سے ہی جائیں گے تو زبردستی سے آئے۔ کہتے ہیں جی آپ نے جنت بڑی سستی لگائی ہوئی ہے، کہ یہی اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، کر رہے ہیں بڑی، جنت ہم نے نہیں سستی لگائی، نبی پاک نے لگائی، بالکل درست، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے اسے دیکھا وہ بھی جنتی۔ اب پیر صاحب کو دیکھنے سے کیسے جنت مل رہی ہے؟ انہوں نے نبی پاک کو دیکھا ہوا، تو نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا وہ جنتی، جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا وہ بھی جنتی، جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا وہ جنتی۔ اس لیے یہ فیضان آج بھی اولیاء اللہ سے جاری ہے۔ یہ مرشد کریم ہیں میرے جو ہر لمحہ نبی پاک کی زیارت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، تو کیا ان کی زیارت کرنے والا جنتی نہیں ہوگا؟ ہوگا، یہ وہ ہاتھ ہیں جو نبی پاک کے ہاتھوں میں ہیں، پکا ہوگا جی، تو جب ان کے ہاتھوں میں ہم ہاتھ دیں گے چاہے جتنے بھی گناہ گار ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ، یہ نسبت ہے۔ یہ کپڑا پڑا ہوا ہے، یہاں میں نسبت کی اہمیت بتا دوں، یہ کپڑا پڑا ہوا ہے، اگر اس کپڑے سے میں اپنی جوتی صاف کر لوں یا اپنے سر کا امامہ بنا لوں، کسی کو اعتراض تو نہیں؟ اگر یہی کپڑا قرآن مجید کا غلاف بنا دو تو پھر نسبت ہوگی، پہلے سے چومو گے پھر قرآن مجید کو چومو گے۔ یہ نسبت ہے۔ جب گناہگار سے گناہگار بندہ بھی جب اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت کامل ہو جاتی ہے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ بہت اچھی، پھر حدیث پاک ہے ایک بندے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، اسے فرمائے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ کیا، وہ گناہ کیا، سارے وہ مانتا جائے گا، اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہوگی، وہ ڈر جائے گا میں نے تو سارے اقرار کر لیے۔ پھر اللہ فرمائے گا فلاں ولی کو جانتے ہو، کہاں رہتے ہیں، کبھی ان سے ملے ہو؟ یعنی کہ دوست محمد رحمت اللہ علیہ ادھر گلبرگ میں رہتے ہیں، اسی طرح داتا صاحب ہے لاہور میں رہتے ہیں، سائیں بابا ہے گرین ویو فیصلہ آباد شریف میں رہتے ہیں، مجدد پاک سرہند شریف میں رہتے ہیں، ہاں جی جانتا تو ہوں، کبھی گئے ان سے ملنے نہیں گیا، یہ میں جانتا ہوں کدھر رہتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ تمہیں جاننے کی وجہ سے بخش، کیا فیض ہے، تمہیں پتہ ہے کہ دوست محمد صاحب کہاں رہتے ہیں، جی انشاءاللہ، تو پھر تیری میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ ماشاءاللہ، پھر حشر کے دن آواز دی جائے گی، یہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 71 ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہ، اس دن ہر بندے کو اس کے پیر کے نام سے آواز دی جائے گی۔ آواز یہ نہیں دی جا رہی نماز پڑھنے والوں آ جاؤ، روزہ رکھنے والوں آ جاؤ، زکوٰۃ دینے والوں آ جاؤ، حج ادا کرنے والوں نہیں، آواز یہ دی جا رہی ہے جو کوئی کسی کا مرید ہے اپنے پیر کے پیچھے آ جائے، وہ اپنے پیر کے پیچھے، وہ اپنے پیر کے پیچھے ہوتے ہوتے لواء الحمد نبی پاک کے جھنڈے کی پناہ میں آ جائیں گے۔ جو کسی کا مرید نہیں ہوگا اسے کہا جائے گا جاؤ شیطان کے مریدو شیطان کے پیچھے لگ کے جہنم میں چلے۔ اس لیے امام محمد بخش فرماتے ہیں راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا راہ راہ دے بنا مرشداں تینوں راہ ربنا رول مارسیں وچ لا عملہ والے تھر تھر کم دے غافل گوتے کھاندے
ڈبن نہ دیں دے محمد بخشا کامل پیر جنا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کٹیا کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دو تے جام دے نہ ہی پاویں لال کڑ کے جاگ کیا ہے؟ جاگ نسبت ہے. جب تیری نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے گی تو اس میں سے جب آپ دہی بنائیں گے تو اس میں لسی بھی نکلتی ہے، مکھن بھی نکلتا ہے، گھی بھی نکلتا ہے. جب تیری نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے گی تو جنت بھی نکل جائے گی، جنت بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی. تو نسبت کے بغیر نہ رہنا حضرات، یہ آپ کو مشورہ ہے، کیونکہ اسی کا ایمان قائم رہتا ہے جس کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. باتیں بہت ہیں نسبت کی کرنے والی، لیکن آگے 2-4 باتیں اور کرنی وہ بھی ضروری ہیں. جتنے فرقے ہیں نا یہ سارے جو گمراہ ہیں ان میں ولایت نہیں، اور اہل سنت و جماعت میں ولایت ہے، اس لیے یہ ایمان والا فرقہ. الحمدللہ سارے جو ولی ہوئے بڑے بڑے اللہ کے وہ سارے سنی ہوئے ہیں. تو دوسری بات کرنی ہے، کہتے ہیں جی ہم 28ویں برسی منا رہے ہیں حکیم دوست محمد رحمت اللہ علیہ کی. تو لوگ اعتراضات کرتے ہیں جی اوپر سے تمہارے بزرگ فوت ہو جاتے ہو، تم ٹیکے پکاتے ہو، جشن مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اولیاء اللہ کا عرس اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو آج ہم حکیم دوست محمد رحمت اللہ علیہ کی برسی میں حاضر ہوئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاری. تو اس لیے اللہ آج ان کا چرچا کر رہا ہے. آج ہم بھی ان کی محفل میں حاضر ہو گئے. پروفیسر عبدالغفار صاحب کی برسی تھی پچھلے دنوں میں. ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو برسی کا کیا فائدہ ہوا ہے، اور جو محفل میں آئے انہیں کیا فائدہ ہے؟ جیسے آپ حکیم دوست محمد رحمت اللہ علیہ کی برسی میں حاضر ہوئے ہیں. تو پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ مجھے جو فائدہ یہ ہوگا اس برسی کا کہ میرے درجے بلند ہو جائیں، اور جو اس برسی میں آئے ہیں ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی بخشش ہو جائے. تو حکیم دوست محمد رحمت اللہ علیہ کی برسی میں بخشش کی سوغات ضرور لے کے جائیے. دوسرا کہتے ہیں جی حضور نبی کریم کہتے ہیں تمہارے تو ولی مر گئے ہیں، حضور نبی کریم زندہ ہے نا، تو ان کی نسبت سے ہمارے ولی بھی زندہ ہیں. حکیم دوست محمد صاحب بھی زندہ ہیں. جب صدیق اکبر کا وصال ہونے والا تھا تو میں آپ کو حدیث سے حوالہ دے دوں حضور کیسے زندہ ہے. جب صدیق اکبر کا وصال ہونے والا تھا انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے در مصطفیٰ پہ لے جاؤ. یہ آپ کے حضور کریم کے وصال کے بعد 2.5 سال کے بعد کی بات ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے در مصطفیٰ پہ لے جانا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے. تو سارے صحابہ صدیق اکبر کو روضہ رسول پر لے گئے. سب نے یک زبان ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے. اگر تو روضہ رسول سے خیرات نہ ملی ہوتی پھر تو یہ منافق کہہ سکتے تھے کہ میرا نبی کچھ دے نہیں سکتا. تو تالا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، کنڈا بھی کھل گیا. روضہ رسول سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس آنے. تو صدیق اکبر کو جگہ مل گئی. اگلے جہاں میں دوستی کا سرٹیفکیٹ، دوستی کی سند صدیق اکبر کو ملی. تو نبی پاک زندہ ہے نا، اونچی ذرا زندہ ہے. تو نبی پاک کی عطا سے حکیم دوست محمد صاحب بھی زندہ ہے. اس لیے ہم ان کا عرس منا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے گیت گا رہے ہیں. حضرات اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. جب میرا محبوب تمہاری شفاعت فرمائے پھر تم اللہ سے توبہ طلب کرو، معافی مانگو. اور جب میرا محبوب تمہاری شفاعت فرمائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تواب الرحیم ہو کے بخش دے گا. اب اللہ نے جناب کیا فرمایا؟ اللہ خود روضہ رسول پہ بھیج رہا ہے، تمہیں بھیج رہا ہے، مجھے بھیج رہا ہے کہ جب گناہ کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. اس میں در کی قید نہیں لگائی، اس میں بارگاہ میں جانے کی قید لگائی.
اب ہر بندہ تو روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس اجازت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب بندہ پھر کیا کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، اور یہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جہاں تو عقیدہ رکھے گا نبی پاک تجھے وہاں پہ مل جائے، تو کہ نبی پاک مدینہ منورہ میں ہے تجھے مدینے میں مل جائے، تو کہ نبی پاک فیصل آباد شریف میں ہے تجھے فیصل آباد شریف میں مل جائے، تو کہ نبی پاک اس محفل میں جلوہ گر ہے تجھے اس محفل میں مل جائے، تو کہ نبی پاک میرے دل میں ہے وہ تجھے تیرے دل میں مل جائے، کیونکہ کلندر لاہوری فرماتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ، ہر مومن کا دل میرے نبی کا گھر ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں جھک جا اور عرض کر کہ یا اللہ نبی کے صدقے معاف کر دے، پھر میرے نبی کے ابرو کی طرف دیکھ، اگر وہ تیرے حق میں ہل گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تواب الرحیم کے بخش دے گا۔ تو حضرات یہ ہے کرم، یہ جو اولیاء اللہ کے در ہیں یہ میرے نبی پاک کی عطا کردہ ہیں، تو جب ان کے بھی در پہ تو جائے گا تیری وہاں بھی بخشش ہو جائے گی۔ اگر تو مدینے نہیں جا سکتا کہ دوست محمد کے روزے پہ چلا جا، وہاں بھی تیری بخشش ہو جائے گی۔ داتا صاحب چلے جا، اجمیر شریف چلے جا، میرے سائیں بابا کے آستانے پہ آ جاؤ، پھر بھی تمہیں بخشش مل جائے گی، کیونکہ یہ سارے در میرے نبی پاک کے ہیں در حقیقت۔ تو حضرات نبی پاک کے وصال کے بعد 3 دن کے بعد ایک رابی آ گیا، صدیق اکبر خلیفہ تھے، وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ میں نے نبی پاک سے ملنا ہے۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں تم نبی پاک سے نہیں، صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا تو نبی پاک سے نہیں مل سکتے، علی مرتضی شیر خدا سے فرمایا ان کو نبی پاک سے ملا دو۔ وہ عرابی کہتے ہیں عربی گاؤں کا رہنے والا، وہ نبی پاک کے روزے پہ حاضر ہو گئے، یہی آج تلاوت فرما رہا تھا، تو روزہ رسول سے آواز آئی جا رابی تیری بخشش ہو گئی۔ تو یہ بخشش کا فیضان آج بھی حاضر ہے حضرات، یہ سب کے لیے ہے۔ پھر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا، جو انہوں نے پہلے فرمایا میرا نبی کیسے حیات ہے، کیسے مدد کرتا ہے، انہیں فالج ہو گیا، چل پھر نہیں سکتے تھے، لاچار ہو گئے، زندگی سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے قصیدہ لکھا تھا، قصیدہ بردہ شریف، مولا یا سلیم وسلم دائما ابدا۔ تو انہوں نے میرے نبی کو پکارا تو نبی پاک جلوہ گر ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی کریم کے وصال کے 400 سال بعد کی بات ہے، آپ بھی پکاریں تو جلوہ گر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ زیادہ تڑپاتے نہیں ہیں، بس طلب سچی ہو۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہیں، آقا ہمارے بڑی شان ہے، آقا ہمارے بڑی شان ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، رضان حضور قبلہ سائیں بابا۔ زندہ باد۔ تو وہ زندگی سے مایوس ہو گئے، انہیں ایک شعر بھی بھول رہا تھا، تو نبی پاک جلوہ گر ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنا دستے شفقت امام بصیری پہ پھیرا، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ وہ تندرست ہو گئے، فرمایا بصیری جو شعر بھولا ہے وہ آگے سے یہ ہے، سبحان اللہ۔ شعر بھی عطا فرما دیا، چادر بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، چادر والا برد۔ چادر والا بردہ۔ واہ۔ تو میرا نبی جلوہ گر ہوا کہ نہیں؟ وصال کے بعد مدد کی کہ نہیں؟ اگر نبی پاک مدد کرتے ہیں تو نبی پاک کی نسبت سے اولیاء اللہ بھی مدد کو آتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا تو بات۔ آج حکیم دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے، چند باتیں ان کی کرنی ہے۔ وہ صاحب کشف اور صاحب نظر بزرگ تھے، کوئی شک نہیں۔ وہ ولی کامل تھے۔ انہوں نے اپنے وصال شریف سے 6 سال پہلے بتا دیا تھا، اپنی وصال کا جو وقت تھا 6 سال پہلے انہوں نے بتا دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہونے والا ہوگا میرے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ پھولوں میں بھی ایسی خوشبو۔ اللہ 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 اللہ۔ اور جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے، آج وصال سے 2 دن قبل، آج دیدار بنا مل ملدا، آج رج رج کرو نظارے، آج دیدار بنا مل ملدا، آج رج رج کرو نظارے، موڑ مل ملے نہ ملے دل بر دے دربار۔ یہ وہ کیفیت جانتے ہیں جن کا کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ پھر کہ دیدار کی کیا قیمت ہوتی ہے، کیسے وہ
یہ گل یہ قدر ہمیں کرنی چاہیے اولیاء اللہ کی. قدر والے جان. وہ علم غیب بھی رکھتے تھے, صاحب نظر بزرگ تھے. صحیح گل. میں سیشن کورٹ کا ملازم ہوں. سیشن کورٹ میں ایک شیخ اکمل ریڈر صاحب ایڈیشنل سیشن جج کے ریڈر تھے. وہ جنگ سے آ رہے تھے گاڑی میں, تو جو جج صاحب تھے نا انہیں شوگر تھی. تو جج صاحب نے ویسے اسے کہہ دیا کہ شیخ صاحب مجھے نا شوگر ہے. تو شیخ اکمل نے انہیں نسخہ بتا دیا کہ یہ جو بھی چیزیں بتائیں کہ یہ کریں تو آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی. اسی دوران شیخ صاحب نے کہا جی ہمارے ایک بزرگ ہیں حکیم صاحب, حکیم دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مطلب میں چلتے ہیں, ان سے کوئی دوائی پوچھ لیتے ہیں. تو جب جج صاحب ان کے مطلب پہ آئے تو وہ بیٹھ گئے. تو حکیم دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیخ صاحب آپ نے وہ نسخہ صحیح نہیں بتایا, اس میں ایک کمی رہ گئی تھی, یہ بھی لکھی. انہیں پتہ ہے کہ یہ شیخ صاحب کیا نسخہ بتا کیا رہے بات ہیں. ہے, کیا بات, کیا بات. ابھی وہ اکثر خوابوں میں آتے ہیں جو مریض ہیں نا لوگ دوسرے شہروں سے, انہیں آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارا مرض یہ ہے, یہ دوائی ہے, اور میرے پوتوں کے پاس چلو جاؤ تمہیں شفا مل جائے. ماشاءاللہ بہت اچھی. انہیں پتہ لگ رہا ہے نا کہ ہاں وہ فرماتے ہوتے تھے کہ ہر ولی جو ہوتا ہے جب وہ حیات ہوتا ہے اس کے پاس 1 گنا طاقت ہوتی ہے, لیکن جب وصال کر جاتا ہے تو 10 گنا پاور. واہ واہ واہ. تو یہ نہیں جانتے ہوتے لوگ راول پنڈی سے آ رہے ہیں, سائی بال سے آ رہے ہیں, سرگودے سے آ رہے ہیں, جی کیسے آ رہے ہیں. ہمارے تو خواب میں ایک بزرگ آئے تھے, یہ ان کی تصویر ہے, تو ہم تو ایسے آ گئے. ماشاءاللہ. ایک بندے کو جگر کا کینسر تھا, تو اس نے بڑا علاج کرایا لیکن علاج نہیں ہوا. تو حکیم صاحب اس کے خواب میں تشریف لائے, آپ نے فرمایا یہ دوائی کھانی ہے اور جا کر میرے مطلب میں میرے پوتوں کے پاس چلا جاؤ تمہیں شفا مل جائے. وہ بندہ آیا, اس نے سارا واقعہ سنایا, پھر حکیم صاحب نے وہ دوائی دی تو انہیں شفا مل گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان کے ہاتھ میں بڑی شفا تھی. ہم ان کی زیارت نہ کر سکے لیکن یہ ہے کہ ان کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا سامان ضرور پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اولیاء اللہ کے ذکر پہ نزول رحمت ہوتا ہے. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو رحمت کے قطرے برس رہے ہیں, اس رحمت کے قطروں سے ہماری بخشش ہو جائے گی. یہ اولیاء اللہ کے ذکر میں عظمت ہے, زیارت کا پھر کیا اجر ہو. اس لیے میاں محمد بخش فرماتے ہیں آل نبی دی اولاد علی دی یہ سیرت شکل ہونا دی, نام لے الک پاپ نہ رہندے تے محل اندر دی جاندی, صرف ایک مرتبہ یا غوث اعظم کہہ دینے سے کہہ دو یا غوث اعظم, سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور دل کی کالک صاف ہو جاتی ہے. چاند ہی ایسی بغداد ہے. واہ واہ بغداد والے واہ. اب حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ان کی تربیت فرماتے تھے, جو نسخے اپنی نگرانی میں یہ نسخے لکھتے تھے تو وہ چیک کرتے تھے نسخہ کیا لکھا ہے. والد صاحب تو وصال فرما گئے تھے جلدی کے, تو پھر انہوں نے نظر کرم رکھی اپنی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی دوائی لکھتے تھے, وہی نسخہ لکھتے تھے, مریض ٹھیک نہیں ہوتے تھے, لیکن جب بابا جی سرکار لکھتے تو شفا ہو جاتی. ان سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے, کہتے بعد میں بتائیں گے. تو ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں. وہ 3 نصیحتیں اکثر کرتے تھے. وہ فرماتے ہوتے تھے کہ با وضو رہا کرو. جیسے ہر بندے کا کوئی محافظ ہوتا ہے اسی طرح تیرا محافظ با وضو ہے. بہت اچھا. جب تو با وضو رہے گا تو بد نظری سے بچ جائے گا, گناہوں سے بچ جائے گا. اپنے بچوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہمیشہ با وضو رہا کرو. پھر وہ دوسرا کہتے تھے کہ پیشاب اور پیخانہ ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے, کہ طب کے لحاظ سے یہ بڑا خطرناک ہے. تیسری جو اہم بات وہ بتاتے تھے وہ اپنے پیشے کے ساتھ کیسے منسلک تھے, کیسے اپنے پیشے کا ادب کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی مریض آئے تم نے اس کو فرشتہ سمجھنا, اس کا فرشتہ سمجھ کے اس کا علاج کرنا ہے. اگر کوئی مریض کو روحانی مسئلہ ہوتا تھا, ہوتے ہیں کئی مسائل بھی جو دوائی والا نہ ہو تو آپ روحانی علاج بھی فرما دیتے تھے. اور پورے عالم اسلام کے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی خاص قربت تھی. وہ اکثر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس تشریف لاتے تھے, اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی آپ کی خاص قربت تھی. اور آپ نے قلندر لاہوری علامہ کمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. ماشاءاللہ. جلندر میں آپ نے
تحریک پاکستان میں جلسوں اور جلوس کا آغاز کیا تھا. ان کی بے شمار خدمات ہیں. اور میاں محمد شیر محمد شرک اور شریک والے بزرگ جو تھے وہ بیمار ہو گئے. بڑا عرصہ وہ بیمار رہے. وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے, بستر میں پڑے رہتے تھے, لاچار ہو گئے. بڑی ان کے مریدین, وہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے مریدین اور ان کے جو چاہنے والے تھے, ان کی آل اولاد بڑی پریشان کہ ان کا تو علاج ہی نہیں ہو رہا ہے, تو صحت ہی نہیں مل رہی ہے, تو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو ان کو میاں اپنے بزرگ ہیں دوست محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پہ وہ آ گئے. تو پیر صاحب نے, دوست محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظر ان کے پاس جو کشف تھا, تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے نہیں کچھ نہیں ہے, یہ ایک وظیفہ کر رہے ہیں, اگر اس وظیفے میں انہیں کامیابی مل گئی تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا, اگر کامیابی نہ ملی تو ان کا وصال ہو جائے گا. تو میاں شیر محمد شرک و شریک والے فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے فرمایا میری رمز کو آپ کیسے پہچانتے؟ اتنے حکیموں طبیبوں سے علاج نہیں ہوا, اتنے دن وہ بیمار رہے, اس کے بعد بڑا عرصہ وہ زندہ رہے. تو یہ بھی کرامت یہ جو بابا جی سرکار کی ہے. صاحب کشف تھے, قبر والوں کے ساتھ بھی گفتگو فرما لیا کرتے تھے. ان کی اور بڑی ایک کرامت ہے کہ سالانہ عرس تھا, عرس میں 700-800 بندوں نے شریک ہونا تھا. تو آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ دیگ ایک ہی پکانی ہے. اب ایک بکرے کی دیگ کتنے کے بندوں کو پوری آ جائے گی جناب؟ 40, 50, 60 بندے. تو بچوں نے کہا جی بابا جی یہ تو 800-900 بندہ ہے, دیگ ایک کیسے پوری آئے گی؟ انہوں نے فرمایا پوری آ جائے گی, تم بس میری بات مانو. تو ایک بکرا پکا لیا, ایک دیگ بنا لی, میں اور شروع ہو گیا. تو جب محفل ختم ہونے, جب لنگر تقسیم کرنا تھا نا, تو جو بندہ تقسیم کر رہا تھا جس کی ڈیوٹی تھی دیگ پہ, اس کے پاس آ گیا. آپ نے فرمایا